السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ اور معذرت سورہ یونس اور سورہ ہود کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسکرین پہ کچھ نہ لکھیں، اسکرین پہ کچھ بھی نہ لکھیں۔ سب سے پہلے سورہ یونس کے بارے میں آتے ہیں۔ سورہ یونس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں مشرکین مکہ کا کردار کا تذکرہ ہے، ان کے عقائد کا رد ہے، ان کے عقیدے کا میں جو ہے انکار رسالت پائی جاتی تھی، اور انکار نبوت انکار آخرت پائی جاتی تھی، توحید کا انکار پایا جاتا تھا۔ اس کو رد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیجا فضول قسم کے اعتراضات اور مطالبات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ سورہ توبہ میں جہاں ہتھیار سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، سورہ یونس میں کفار سے علمی مجادلہ، علمی مذاکرہ اور لسانی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستوں، یہ اس لیے اتنا زیادہ اہم ہے آج کل کہ یہ اس پہ قدرت آج میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کی بنا پر، میڈیا کے کافی آزاد ہو جانے کی وجہ سے اس پر قدرت بہت سے لوگوں کو حاصل ہے۔ اور جو ہے جہاد بالسیف پر قدرت جو ہے نا، وہ رکھنے والے بہت کم ہیں، اور اس کو کرنے والے نہیں ہیں۔ جن کے ذمے ہے وہ نہیں کر رہے۔ جو حکومت کی فوج ہے وہ بالکل وہ اپنے جس طرح پوری دنیا کے ان کو مسلمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ بہرحال تو ہم اس کے بارے میں ہم جو عوام ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاد بالقلم کر سکتے ہیں، جہاد باللسان کر سکتے ہیں۔ تو مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی انسان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کر دی، اور ایک پھر وہ اس کا جواب دے دیا کہ بھائی اگر انسان نہیں ہوتا تو ہم فرشتہ بھی نازل کرتے تھے۔ اگر فرشتہ نہ، اور تو جیسے نا تم نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا، تم پر عذاب آ جاتا، اور فرشتہ نازل کرتے تو فرشتے کو بھی انسانی شکل دینا ضروری ہوتا۔ اب انسانی شکل دے دیتے تو وہی اعتراض باقی رہتا، تم سمجھ نہ پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ تمہارا رب کون ہے، جس نے ساتوں آسمان و زمین کو بنایا، 6 دن میں بنایا، پھر عرش کو بنایا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، اور جو ہے نا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں اپنے نیکیوں کا بدلہ، برائیوں کا سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد جو لوگ نہیں مانتے اور اس سے ملاقات یعنی کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی بد کرداری کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر بعد میں جو ہے نا مشرکین عبادت میں نا یہ کرتے کہ خود ساختہ معبود بنا لیتے، لیکن ضرورت پڑتی اور جب بڑا معاملہ آتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اور سمجھتے یہ تھے کہ اصل پیدا تو دنیا کو، کائنات کے خالق تو ایک ہی ہے، لیکن بعد میں جو دنیا کو چلانے والے وہ اور بھی ہیں۔ پھر دنیا کی مثال دی کہ بھئی دنیا کی مثال کیا ہے، یہ بارش کی مانند ہے دنیا کی زندگی۔ اب دیکھیں بارش سب یہ اس منظر کو خاص طور پہ جو گاؤں دیہات سے منسلک ہے وہ آدمی، اور یہ مکہ قرآن مجید اترا، یہ دیہاتی ماحول کو دیکھتے ہوئے، آپ اس دور کو دیکھتے ہوئے آپ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین ہے، بنجر ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پانی زمین جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے، اس پہ سبزہ اگ جاتا ہے، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے۔ پھر بعد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم جو ہے نا اس زمین کے مالک ہو گئے، یہ زمین ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی، ہمارے جو ہے نا ہماری یہ دولت ہے، ہمارا یہ مال ہے۔ پھر ایک دن اچانک جو ہے آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اور زمین پوری جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، سارا جو ہے نا بھوسا پڑا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، انسان متعدد مقامات پر اور کئی جگہوں پر اس طرح کے مشاہدات کرتے رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں بارش ٹائم پہ آئے، پہلے آئے، بعد میں نہ آئے، فصل کٹنے سے پہلے آئے، فصل کٹنے کے بعد آئے تاکہ زمین زرخیز ہو، فصل کے دوران نہ آئے، کاٹنے سے پہلے نہ آئے، یہ لیکن آ جاتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی، آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، میرے پاس قدرت اپنی صلاحیت پہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ آ گیا ہے۔ پھر اچانک جو ہے موت آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یا اچانک کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور ساری دولت چھن جاتی ہے۔
پھر مشرکین عرب کا عذاب کا مطالبے کے بارے میں بتایا کہ بھائی یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور عذاب نہیں آ رہا. عذاب اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو ہمارے مطالبے پر عذاب آ جاتا اور جو ہے نا ہمیں تہس نہس کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر نازل ہو گیا تو تم کہاں جاؤ گے. ہم تو تمہیں ہمارے لیے ہدایت چاہ رہے اس لیے تمہیں پر عذاب نہیں آ رہا ورنہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی. قرآن مجید جو ہے نا کیا کیا کون سی کتاب ہے یہ حکمت اور علوم و حکمت سے پر مبنی یہ کتاب یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو ہے نا اس میں نصیحت بھی ہے, اس میں دلوں کے لیے شفا بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, رہنمائی بھی ہے, سب کچھ اس قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ہے رکھا ہے. آواز آ رہی ہے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. قرآن مجید میں کتنی خوبیوں کے باوجود جو کہ انکار کر رہے ہیں کفار, یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا یوں کہہ لو کہ خواہشات کی زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھائی جب یہ تم پر جو ہے نا ان کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ اب قرآن کو بدل دو, دوسرا قرآن لے کر آؤ تو مان لیں گے, اگلا بھی لے آئیں گے تو بھی نہیں مانیں گے. بات یہ ہے, اور قرآن سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا, سب سے بہترین کتاب آ گئی اس کے باوجود نہیں مان رہے تو اور کس چیز کو مانیں گے. انکار کی وجہ کیا تھی کہ بھائی جو ہے نا قرآن کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اس کی کوئی انکار کی کوئی دلیل نہیں تھی, بس جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا کہ اس قرآن کا مثل لے کر آؤ, پھر کہا کہ اچھا قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہو, 10 آیتوں کا مثل لے کر آؤ. اچھا 10 آیتوں کا, اچھا سورت کا مثل لاؤ, سورت کا نہیں لا سکتے, 10 آیتوں کا لے کر آ جاؤ. پھر تیسرے نمبر پہ 10 آیتوں کا کہہ دیا, پورا قرآن, پھر ایک سورت, پھر 10 آیتیں, کچھ بھی نہیں لا سکتے, ایک آیت نہیں لا سکتے. تب ساری باتیں ان کو عاجز کرنے کے لیے کہی. ایک آیت اس لیے بھی نہیں کہتے کہ ایک آیت کا اعجاز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا, ورنہ ایک آیت بھی ایک دن جیسے کوئی نہیں لا سکتا. پھر اولیاء اللہ کا بتا دیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں, جن پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں جب وہ اللہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, یہ کھلی کامیابی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. میرے دوستو, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کوئی خاندان ہے اور خاندان سے اس خاندان میں پیدا ہو جائے گا تو ولی ہو گئے, سجادہ نشین ہو گئے. بھائی جتنے بڑے خاندان کا آدمی ہوگا اتنا ہی اس کی پکڑ ہوگی اگر اس نے اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو اختیار نہیں کیا اور اپنے راستے سے ہٹ گیا, وہی اتنا زیادہ اس کی پکڑ ہوگی کہ تمہیں اتنی بڑی دولت ملی, تمہیں ناقدری کی. دوستو یہ نہیں ہے کہ ایک بڑے خاندان کا ہے, باپ بہت بڑا اللہ والا بزرگ تھا, بیٹا جو بالکل چلن قسم کا ہے, بالکل بیکار ہے, اور آپ جو ہے اس کے اوپر چراوے بھی چراوے بھی چڑھائیں, اور جو ہے آپ اس کو نام پہ جو ہے نا پیسے بھی دیں, اس کے نام پہ پیسے لٹائیں. شریعت اس پر نام کی نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے اس کو صاحبزادہ اور فنا اور دماغرا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے وہ, اگر ہوتا تو اللہ کا ہوتا, اور اللہ کا جو ہو گیا اس کو حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, تو جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی مولتا ہے تو میرے ساتھ میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بندہ میرے قریب کیسے ہوتا ہے نا. مجھے کوئی بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے, جس چیز سے قریب ہوتا ہے, جو مجھے پسند ہے, جسے میں بھاتا ہوں, وہ فرائض ہے, جو میں نے فرض کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ میرے قریب ہوتا ہے. اور پھر بعد میں وہ نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو یہ پہلے ایک آدمی فرائض بھی نہیں ہے اور آپ اس کو آپ بزرگ سمجھ رہے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے بارے میں تذکرہ مثال کے طور پر کیا کہ نا ان کی قوموں نے تکبر کیا, پھر ان کا کیا انجام ہوا, سارے 900 سال دعوت دی, نہیں مانے, چلو جاؤ. اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں مانی, کیا بقبطی نہیں مانے, ختم. فرعون دھس, اس کے پیروکار, اس کی قوم والے سب پانی میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم کو مطلب علی کے باقی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سنائے کہ نا کبھی ان کا نقبر علی کو مقامی و تذکیر بھی عادل فعال توکل تفاج میں عمر رکھوں. اگر تمہیں نا میرا مقام اور میرا جو ہے نا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے بھاری لگتا ہے تو اللہ پر میرا بھروسہ ہے, اور تم بھی اپنے معاملات درست کر لو, اپنی طاقت جمع کرو, اور اپنے جو شریک تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ان کو بھی جمع کر لو, ہے نا, تاکہ تمہیں کوئی معاملہ تم سے مخفی نہ رہے.
پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، لیکن تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد پھر موسیٰ اور فرعون اور موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ہے۔ اچھا، فرعون کا جسد جو ہے، جسم جو ہے، ابھی بھی اللہ پاک نے بچایا ہے، اور مصر کے میوزیم میں اس کی لاش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ پھر موت کے وقت بھی توبہ قبول ویسے تو موت کے طر پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب گرگرہ موت آ جائے تو توبہ کا راستہ ختم، صحیح نا؟ تو جب بنی اسرائیل جب پار کیا جو نا، تو جب فرعون پانی میں غرق ہو رہا تھا، تو فرعون نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ اس نے کہا الان وقد عصیت وکنت من المفسدین، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہو، ابھی ایمان لاتے ہو، جب حالانکہ تم گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے اور فساد مچاتے رہے، اب تمہاری توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا البتہ کہ ان کی قوم، کیونکہ یہ وہ واحد قوم تھی جس کو عذاب، اصل میں کیونکہ عذاب آیا نہیں تھا، صرف عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ یہ عراق کے اندر یہ قوم تھی، نینوا کے پاس، سمندر کنارے پہ اس کا پڑاؤ تھا۔ یہ جو ہے جس نے آثار دیکھے، قریب سے بادل آتے دیکھے، دیگر قوموں نے اگر بادل دیکھا تو بولا کہ یہ بارش آ رہی ہے، کہا گیا کہ عذاب ہے، کہا نہیں یہ بارش ہے، ہماری بارش ہم پہ برسنے والی ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا یونس علیہ السلام جا چکے ہیں، پیچھے جو ہے وہ بادل آ رہے ہیں، وہ ڈر گئے، اور ڈر گئے، اللہ کے یہاں سارے بچے، بیوی، عورتیں، مرد سب جو ہے نا میدان میں جمع ہو گئے اور توبہ طائب ہونے لگے، اللہ کے یہاں جو ہے نا رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی گئی کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور آگے پھر جو ہے نا، اب یہاں پہ اس پہ ہماری صورت کا اختتام ہوتا ہے کہ تو شرک سے باز آؤ۔ اب دوستو، یہ شرک جلی بھی ہوتا ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے۔ شرک جلی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنائے۔ شرک خفی یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام کرے، ہے تو مسلمان لیکن عمل اس کا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عمل کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے ہے، گھمنڈ کے لیے، تکبر میں ہے، آکے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اب یہ ہماری سورہ ہود یونس پوری ہو گئی، اب آتے ہیں سورہ ہود کی طرف۔ سورہ ہود، اللہ کے نبی کا نام ہے ہود، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ جو ہے نا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری قیام کے دوران نازل ہوئی، اور جو ہے نا سورہ یونس بھی یہ حضرت اللہ کے نبی کا نام تھا، اور یہ بھی اللہ کے نبی کا نام ہے۔ صحیح ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ اس صورت کے انداز بیان میں ہولناکیاں اور اللہ تعالیٰ کی غضب ناکیاں ہیں۔ اس صورت میں کی تاثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ اللہ ہے وہ دنیا، اچھا جی، میں اسکرین میں جو یہ نشان ہے اس کو ختم کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اچھا جی، اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے نا روزی کے بارے میں بتا دیا کہ روزی کا مالک اللہ ہے، اب لہٰذا روزی کے معاملے میں پریشان ہو کر اللہ کو نہ جھٹلاؤ، اللہ سے روح گردانی نہ کرو۔ پھر بتایا کہ یہ اللہ ہے، اس کو وہی اللہ ہے، اللہ کو مانو جس کی عطا ہوئی زندگی گزار رہے ہو، اس کی نعمتوں سے مزے اڑا رہے ہو۔ شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی گئی، اور اعراض کی صورت میں ایک عذاب کی دھمکی دی گئی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وَأَنِ ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہیں ڈراتا بھی ہوں، میں تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں، اور اللہ سے استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، تمہیں جو ہے نا اپنا عمدہ سامان دے گا، عمدہ زندگی دے گا، علاج مقررہ وقت تک، وَيَأْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل فضیلت والے شخص کو، ہر نیکی کرنے والے شخص کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور اگر تم اعراض کرو گے تو پھر میں
میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ پھر بعد میں مشرکین عرب کو جو ہے نا کچھ دنیاوی جو ہے نا زندگی کو کچھ سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، اس کے اعتبار سے ان کو سمجھایا گیا کہ وہ کہنا عذاب آئے گا تمہارے سب کچھ ختم ہو جائے گا، صحیح نا؟ وہ کہتے تھے کہ عذاب آیا تو رسول سچا، عذاب نہیں آیا تو رسول۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ایک اور بات یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ جادو کی باتیں، یہ دوبارہ زندگی اگر ہوگی تو جادو کی بنیاد پر ہوگی۔ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا غلط عقیدہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کیا کہتے تھے کہ اگر جب ہم سے عذاب کو مؤخر کرتے تھے، کچھ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کہتے ہیں کہ ما يحبسو، کس چیز نے اسے روک لیا ہے؟ کہتے ہیں اگر جس دن آئے گا نا ان سے ہٹے گا نہیں، اور ان کو ایسے گھیر لے گا، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کا ایسا احاطہ کر لے گا، وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ تنگ دستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار بتایا ہے کہ مومن جو ہے یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اگر تنگ دست ہو تو میرے اوپر اللہ کا عذاب ہے، میں اگر مالدار ہوں تو یہ ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے آزمائش ہو، ہر حالت میں اللہ کا شکر کرتے اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ دنیا پرستوں کا آخرت میں انجام بتا دیا کہ بھائی جو آخرت کی دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے اور اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے، ہم اسے اس کی اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے، اور نا اس کو اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ کوئی آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال سارے برباد ہوں گے اور ان کی جو ہے نیکیاں ساری بیکار جائیں گی۔ پھر عذاب کا جن اقوام پہ عذاب ہوا ان کا تو ان کا چھ اقوام کا یہاں تذکرہ ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب ہوا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے عرصے تک دعوت دی کہ اللہ تعبد الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، نہیں مانے، صحیح نا؟ تو پھر وہ کہتے تھے کہ بہت اے نوح تم نے بہت ہم سے جھگڑ لیا، جس چیز کا وعدہ کرتے ہو اگر سچے بھی ہو تو لے کر آ جاؤ وہ چیز، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی کہاں وہ عراق سے اٹھ کے جاتی ہے، کیسے جاتی ہے اللہ جانے، ترک پہنچتی ہے، ترکی میں ایک 1400 میٹر بلندی پر ایک پہاڑ ہے، اندازہ لگائیں کتنا دور اور کس طرح بغیر پانی والی جگہ سے اڑ کر جو ہے وہ پانی، کہاں پانی، کیا پانی ابلتا ہے، کیا آسمان سے پانی اترتا ہے اور کیسا خطرناک سیلاب ہوتا ہے کہ ساری دنیا پہ چھا جاتا ہے، اور تو ان کی نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایسی جگہ سے جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا اٹھا کے کہاں اڑا کے پہنچا دیتا ہے 1400 میٹر کی بلندی پر، جو ہے نا ترکی میں موجود جودی پہاڑ کی چوٹی پر۔ آج کل وہ ترکی کے علاقے کے اندر یہ پہاڑ کی جو سیریز ہے جودی کی، یہ موجود ہے، اسی میں سے ایک جو ہے نا پہاڑی اور سلسلہ ہے، اس کا نام جودی ہے، اس کی چوٹی پر جا کے یہ ابھی بھی وہاں پر آثار ملتے ہیں اس کشتی کے جو وہاں پہنچائی گئی تھی۔ 6 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ان سے 3 بیٹوں کا نام آتا ہے سام، ہم، یافز، اس سے ساری دنیا چلی۔ یہ اسرائیلیات اب پتہ نہیں ہے کہ یہی نام ہیں یا کوئی اور نام ہے، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ ان سے ہی ساری دنیا چلی آگے کی۔ ایک بیٹا ان کا تھا جس نے جو ہے نا ان کی اس پر اپنی والدہ کا اثر ہو گیا، والدہ مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی، اور بیٹا ایک اس پہ جو ہے وہ کنعان اس کا نام تھا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ کہتا تھا کہ بھائی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اگر کہنا میں سیلاب آئے گا تو، باپ کی نہیں مانی۔ پھر اللہ پاک، پھر نوح علیہ السلام نے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے، تو اہل سے مراد جب اہل کہا تھا، لیکن اہل سے مراد کیا تھا؟ اہل سے مراد وہ تھا جو آپ کی مانتے ہیں، یعنی اگر اولاد میں نہیں ہے لیکن آپ کی ماننے کی وجہ سے وہ آپ کے گھرانے میں داخل ہو گئے، آپ کی روحانی اولاد شمار ہو گئی، اور جو آپ کے گھرانے میں تھا لیکن اس نے آپ کی نہیں مانی، وہ آپ کے گھرانے سے نکل گیا۔ اب کتنا خطرناک جملہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی میری اولاد، میرے اہل، میرے خاندان میں ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جواب اسی سورہ یونس میں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا شاید اس صورت میں نہیں ہے، لیکن جواب اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
کہ یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو بیٹا بھی وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو عذاب کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ایک مخصوص کنویں کا جگہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے جب پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو عذاب کے آثار شروع۔ ہر جوڑے کو جو ہے ایک نر اور مادہ، ہر جانور کا، ہر جنس کا جو ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اشیاء، ان کا لے لو، پھل بھی ہوں، پھول ہوں یا جانور ہوں، سب کا ایک ایک جنس لے لو، ایک ایک لے لو، جوڑا لے لو، اور جو مسلمان ہیں ان کو لے لو، کافر اس میں سوار نہیں ہو سکتے۔ پھر عذاب کا اختتام بتایا کہ بھئی عذاب کس طرح سے جو ہے وہ کہاں جا کے وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج دیا۔ ایک وقت وہ لوگ دین پر چل رہے تھے تو بہت ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احسان کرم تھا، 60 فٹ کے لوگ تھے۔ پھر عذاب آیا تو کیسا عذاب آیا، کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ کا کرنا ہوا ہے کہ ہر وقت دنیا میں نا اکثر ایسا ہوا ہے کہ دو سپر پاور ہیں، دو سپر پاور کا یہ جو ہے نا ٹرینڈ بہت کامن ہے، رہا ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اور پھر ایک بھی ہو گئے، ان میں سے ایک ختم ہو گیا، ایک رہ گیا۔ عاد اور سمود یہ دو سپر پاور تھے، لیکن عاد کے پاور زیادہ تھی، سمود کی کم تھی۔ عاد چلے گئی، پھر سمود کی پاور بڑھ گئی۔ سمود پہ اب کیا کہنے لگی، جب عاد ختم ہو گئی تو اب سمود کو بجائے توبہ طائب ہونے کے وہ کہنے لگا کہ اب پہلے کہنے لگے کہ پہلے ہم دو تھے، اب پوری دنیا پہ سب سے زیادہ راج اور سب سے زیادہ برتری ہماری ہے، یہ گھمنڈ ان کو ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد کیسروں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بڑی طاقتیں تھی وہ عالمی، وہ کیسر و کسریٰ تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ پھر کیا ہوا، باقی بائزنٹائن وغیرہ وغیرہ وہ کب اسی کے ذیل میں آتے تھے، اسی کے تابع ہوتے تھے، اسی کے تحت ہوتے تھے، یا اسی سے متاثر ہوتے تھے، اس طرح ہوتا تھا۔ پھر یہ رومن اور پرشین امپائر میں آپ دیکھو گے کہ رومن امپائر ختم ہوا، پرشین امپائر ختم ہوا، تو پرشین امپائر پہلے ختم ہوا، خود پارا پارا ہو گیا۔ رومن امپائر اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگا کہ اب ساری دنیا کی طاقت ہماری ہے۔ پھر جو ہے نا وہ بھی ایک وقت ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں عاد اور سمود جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دریا کے پار ایک سلطنت ہوا، ہم عرب کہتے تھے کہ بھائی اس طرف ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، ادھر ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، اس کے پار ایک سلطنت ہوتی تھی۔ عاد اور سمود کے بارے میں کہا گیا، کیسر اور کسریٰ کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا امپائر ہوتا تھا، یہ ایک سلطنت ہوتی تھی، وہ ایک سلطنت ہوتی تھی۔ ابھی یہ ہمارے سننے میں آیا کہ بھائی ایک برٹن ہے، گریٹ برٹن ہے، ایک امریکہ ہے۔ گریٹ برٹن تو ویسے ہی پارا ہو گیا، لیکن اب جو ہے وہ، لیکن جو دو پھر طاقتیں چلی، ایک تو رشیا اور روس اور امریکہ کی طاقت تھی، ان دونوں نے جو ہے بڑا اپنا نام کمایا۔ پھر جو ہے روس ختم ہوا، روس ختم ہو گیا، اب امریکہ کو یہ سمجھ، وہ پہلے سمجھتے تھے کہ بھائی ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، دونوں اب ایک ختم ہو گیا، ایک اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اب دنیا کا بادشاہ ہوں وہ۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ یہ اٹلانٹک اوشن کے، پیسیفک اوشن کے آگے ایک ملک ہوا کرتا تھا جس کے اندر 50 اسٹیٹ تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ، یہ ہماری اولاد نسلیں وہ کہیں گی کہ جو ہے نا اس دریا سمندر کے پار، اس جو ہے نا ایک اوشن کے پار ایک ملک ہوا کرتا تھا، اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بڑی طاقت ہوتی تھی، بڑا پاور ہوتا تھا، کیا پاور تھی اس کا اندازہ ہمیں زیادہ ہے، ہمارے بعد والوں کو شاید اس طرح، جس طرح ہمیں عاد اور سمود کو ایک تو کہانی لگتی ہے، اس طرح ہو سکتا ہے انہیں بھی وہ ایک بس کہانی لگے گا۔ تو یہ میرے دوستوں بات ہے ساری۔ تو پھر جو ہے نا ہود کے بعد عاد، قوم عاد کا تذکرہ ہے، ان کے پاس ہود آئے علیہ السلام، ان کو جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ماننے سے ان نے انکار کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے آبا، ہمارے جو آبا، ہمارے جو معبود ہیں ان کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا۔ ایسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بابا، یا بابا کو تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تمہارے بابا کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچے گا، بابا تمہیں نقصان پہنچیں گے، بابا۔ ہاں اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی ساتھ بدسلوکی کی سزا ملتی ہے انسان کو زندگی میں، موت میں بھی، اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا ہوتی ہے۔ ہاں لیکن ایسے عقیدہ رکھنا کہ یہ خود مختار ہیں، تو یہ ایسے صحیح نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، تیز و تند ہوا نازل اتری اللہ کی طرف سے۔ صحیح سورہ حق، عذاب کس نوعیت کا تھا، اس کا صحیح تذکرہ سورہ حاقہ میں ملتا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ۔
सही ना, इस सूरत के वम अम्मा आदम फ़अहलकू बिरिहिन सरसरिन आतिया, ये पूरा जो है ना इनके ऊपर अजाब से 7 रातें 8 दिन मुसलसल जो है ना हवाएं चली और उस पे वो लोग जो है तूफान में गरक हो गए। फिर आद के बाद समूद को मौका मिला 500 साल के बाद, वो जो है ना रास्ते भटक गई। फिर जो है ना फिर उनके पास सालेह अलैहिस्सलाम उन्हीं में से भेजे गए कि अल्लाह को मानो, शिरक ना करो। इन्होंने भी शिरक का रास्ता इख्तियार किया। कहना कि होता ये था कि ये किसी को बुजुर्ग बना लेते थे, बुजुर्ग को जो है ना तस्वीर बना लेते थे उसकी, फिर उसको अपने पास रख लेते थे। तस्वीर कशी क्यों हराम है, इसके सारा पस मंज़र आपके सामने है। आज में क्या किया इन लोगों ने, किस तरह से जो है ना क्या किया, अपने बुजुर्गों को की तस्वीर बनाई, उनके आइडल बनाए, उनके बुत बनाए, फिर बाद में उन्हीं की इबादत करने लग गए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर आप वाकई नबी है तो फिर आज है ना एक पहाड़ से जो है ना हमारे लिए एक ऊँटनी निकाल दो। तो पहाड़ जो है ना, और हम जब हमारे सामने बच्चा जन्म दे। चुनांचे ऐसे ही हुआ। अब उनको चाहिए था कि वो ईमान ले आते, लेकिन ईमान नहीं लाए। जब ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक और आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश में ये डाला कि भाई ये जो है ना पानी पिएगी और जैसे जाएगी, तुम इसको कुछ भी नहीं करोगे। तो ये जहाँ जाती जो है ना सारा चारा चर लेती, कुएं पर आती, सारा पानी पी जाती। लोगों को तकलीफ हुई, लोगों ने जाके जो है इस ऊँटनी का जो है उसके पैर काट दिए कि कहीं चरागाह और कुएं तक ना पहुंच सके। फिर क्या होना था, अजाब आना था। सो अजाब आया, 3 दिन के अंदर उनको तब तहस नहस कर दिया गया। फिर इनमें से फिर आगे कौम लूत के बारे में बताया, जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे, जो है ना गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के जुर्म में ये मुब्तला थी। और इस पर भी जो है ना इस पर सबसे सख्त अजाब आया है, क्योंकि इस पर सबसे सख्त अजाब किस तरह आया है, इसके ऊपर जो है इसको आसमान तक इतना ऊपर तक उठाया गया, इतना ऊपर तक उठाया गया कि ज़मीन के जो कुत्ते हैं उसकी आवाज़ आसमान की खलाइक सुन रही थी। फरिश्ते जो आसमान में मौजूद थे वो ज़मीन के कुत्तों की आवाज़ सुन रहे थे। तो कितना आसमान में कितना ऊपर तक उनकी ज़मीन को उठाया गया होगा। फिर यूँ ऊपर से नीचे दे मारा, जो बाहर थे उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, ज़लज़ला आया, 3-4 किस्म के अज़ाब इनके ऊपर नाज़िल हुए। दोस्तों ये सोचने की बात है कि कितना उनका जुर्म था, कितना संगीन जुर्म था और अल्लाह के यहाँ कितना नापसंद था कि अल्लाह ताला ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 किस्म के अज़ाब उन पर नाज़िल किए और एक-एक को और चुन-चुन के मारा। जो बाहर रह गए थे उनको ऊपर पत्थर बरसा के मार दिया, जो बस्ती में थे उनको जो है ना मार दिया। कोई किसी और आप आग से गोले अलग अलग बरसाए और जो है क्या नाम है पथराव अलग किया। सब तरह से अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया। फिर कौम शुएब का तस्करा मिलता है। शुएब अलैहिस्सलाम 2 कौमों की तरफ भेजे गए, मदियन और ऐका। दोनों के अंदर जो है माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इसमें हराम हलाल की तफरीक न करते थे। इनको अल्लाह ताला ने अजाब दिया। है ना, उनको जो है ना शुएब अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम्हारे नमाज की से तुम्हें ये कहती है, इस बात का हुक्म देती है कि ना हम अपने आबाओं की इबादत करना छोड़ दें, हमारे आबा जिसकी इबादत करते थे उनकी इबादत छोड़ दें, और या फिर अपने माल में वो ना करें जो हम चाहते हैं। तुम्हारे समझदारी बड़ा पता चलता है कि तुम कितने डेढ़ होशियार हो। इस तरह जो है शुएब अलैहिस्सलाम से वो कहते थे। इनको भी अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। चीख व पुकार आई और वो ज़मीन पे औंधे मुँह जो है पड़े रह गए। सही है। फिर बाद में अल्लाह ताला फरमाने कि ये सारे अम्बिया के किस्से जो है ना वाक़यात जो है ना आपको सुनाए जाते हैं। जो है ना जो है ना इनमें से कुछ खड़ी और कुछ कट चकी हैं। जो है ना कट चुकी, ख़त्म हो चुकी है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, हमने इन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया, अपनी जान पर ज़ुल्म किया गुनाहों के रास्ते को इख्तियार करके। तो और जिनको इन्होंने माबूद बनाया था वो उनको कोई काम ना आ सके। सही ना, हमारा हुक्म आया और उन वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसी तरीके से जो है ना जब किसी बस्ती पे अजाब का अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं इनके जुल्म की ज्यादती की बुनियाद पर, इन्ना तो अल्लाह ताला करके रहते हैं। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। तो मेरे दोस्तों ये आज की क्लास थी जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सूरतों को कवर किया। रफ्तार भी थोड़ी तेज़ हो गई और ये भी बता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अम्बिया का तज़किरा बार बार आ रहा है और बार बार आने का मकसद यही है कि इंसान अपने दिल के दरवाजे को दस्तक दे और जो है अपने दिल जान से, दिमाग से, हर चीज़ से अब जो है ना सोचे और अपने आप को इस बात पर आमादा कर ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पे गुजारना है। इस वजह से बजाय इसके कि अल्लाह पाक जो है ना कई सारे अम्बिया का तज़किरा करवा करता, जो अहम तरीन अम्बिया
تھے، جن کی قربانی زیادہ تھی ہے، جن کی قوم زیادہ ہٹ دھرم تھی، ان کے واقعات کو اللہ پاک نے جو ہے نا تفصیل سے اور مکرر بار بار ذکر کیا، تاکہ اقوام عالم اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح درست راہ پہ گامزن کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔